اردو میڈیم اسکولوں کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہزاروں طلباء اور والدین کے ذہنوں میں ہے۔ لیکن آج ہم صرف سوال نہیں اٹھائیں گے بلکہ ایک حل کی بات کریں گے، ایک ایسا عملی روڈ میپ جو ان اسکولوں کو نہ صرف ایک نئی زندگی دے سکتا ہے بلکہ انہیں کامیابی کی ایک نئی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو یہ تبدیلی کا سفر 6 قدموں پر مشتمل ہے۔ ہم شروعات کریں گے سوچ بدلنے سے، کیونکہ ہر بڑی تبدیلی کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ پھر ہم اسکول کی تعلیمی بنیاد کو مضبوط بنائیں گے، طلباء میں خود اعتمادی پیدا کریں گے، کمیونٹی کو اپنا ساتھی بنائیں گے، اسکول کی ترقی کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ دیکھیں گے، اور آخر میں ان اصولوں پر بات کریں گے جو اس کامیابی کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ کسی بھی عمارت کی مضبوطی اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس روڈ میپ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے ایک نئی سوچ، ایک نیا نظریہ۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم اسی ذہنیت کو تبدیل کرنا ہے۔ اور یہ ہے وہ بنیادی سوچ جو اصل میں سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اس کو غور سے دیکھیے۔ اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس کمزور نہیں ہیں، انہیں بس اپنی زبان میں ٹھیک سے پڑھانے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی انگلش سپورٹ کی۔ ہمارا کام انہیں خود اعتماد بنانا ہے، احساس کمتری دلانا نہیں۔ دیکھیے، یہ سوچ پورا نظریہ بدل دیتی ہے۔ ہم مسئلہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم صلاحیت دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، جب سوچ درست ہو گئی تو اب آتے ہیں اصل کام پر، یعنی اسکول کے انجن کو ٹھیک کرنے پر، جو کہ اس کی تعلیم ہے۔ یہاں ہماری پوری توجہ اساتذہ اور روزمرہ کی پڑھائی پر ہوگی۔ اور دیکھیے، تعلیمی بہتری کے لیے کوئی بہت بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے سمارٹ طریقوں کی۔ روزانہ صرف 15 منٹ اردو کی بلند خوانی، 20 منٹ آسان انگریزی کے لیے، اور ریاضی سائنس کو آسان ملی جلی زبان میں سمجھانا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے مستقل قدم ہیں جو بغیر کسی بڑے خرچ کے ایک مضبوط تعلیمی بنیاد بناتے ہیں۔ لفظوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جب ایک استاد کہتا ہے کہ انگلش اسکول کے بچے بہتر ہیں تو وہ انجانے میں اپنے طالب علم کا حوصلہ توڑ دیتا ہے، لیکن جب وہی استاد کہتا ہے کہ تم بھی یہ کر سکتے ہو، بس محنت کرو، تو وہ امید اور اعتماد کا بیج بوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا نہیں بلکہ 2 مختلف دنیاؤں کا فرق ہے۔ ایک بہترین کلاس روم وہ نہیں جہاں صرف استاد بولے، بلکہ جہاں بچے بھی شامل ہوں۔ جب ایک بچے کو بورڈ پر آ کر کچھ لکھنے کا موقع ملتا ہے یا اس سے روزمرہ کی زندگی سے مثالیں لے کر سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ صرف سیکھتا نہیں، اس کی خود اعتمادی آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ ان طریقوں پر کوئی خرچ نہیں آتا، لیکن ان کا اثر انمول ہے۔ اچھا، تعلیم تو بہتر ہو گئی، لیکن صرف تعلیم کافی نہیں ہے۔ اب اگلے ستون کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی شخصیت اور خود اعتمادی کو بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس حصے میں نظم و ضبط اور اخلاقی ترقی پر توجہ دی گئی ہے۔ اب ایک صاف ستھرا یونیفارم یہ صرف کپڑے نہیں ہیں، یہ نظم و ضبط کی علامت ہے۔ جب باہر سے کوئی والدین اسکول آتے ہیں اور بچوں کو صاف یونیفارم میں دیکھتے ہیں تو ان کو ایک خاموش لیکن بہت طاقتور پیغام ملتا ہے کہ یہاں اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ پہلا تاثر ہے اور یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اخلاقیات پر لمبے چوڑے لیکچر دینے سے بہتر ہے کہ اسے روزمرہ کی عادت بنا دیا جائے۔ روزانہ صرف 10 منٹ ایک خاص اخلاقی قدر کے لیے وقف کرنا، جیسے پیر کو والدین کا احترام، بدھ کو سچائی، یہ ان اقدار کو بچوں کی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ پڑھانا نہیں، یہ کردار سازی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج یا کلاس مانیٹر کا عہدہ بچے کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے؟ یہ اسے ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے اور اسکول کو اپنا سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب بچے کو فخر محسوس ہوتا ہے تو خود اعتمادی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی اسکول اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے اپنی کمیونٹی، خاص طور پر والدین کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ والدین کی سوچ کو کیسے بدلا جائے اور ان کے ساتھ ایک مضبوط شراکت داری کیسے قائم کی جائے۔ اور یہاں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ تعلیم میں مدد کے لیے والدین کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ روڈ میپ ہر والد اور والدہ کو طاقت دیتا ہے۔ صرف یہ پوچھ لینا کہ بیٹا آج اسکول میں کیا سیکھا، یا پڑھائی کے وقت ٹی وی بند کر دینا، یہ وہ چھوٹے طاقتور قدم ہیں جو ہر خاندان اٹھا سکتا ہے اور ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ والدین کا سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ اردو میڈیم کے بعد میرا بچہ کیا کرے گا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ 10ویں کے بعد چاہے وہ کالج ہو، ٹیکنیکل ٹریننگ ہو یا سرکاری نوکری، اردو میڈیم کے طلباء کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں۔ زبان کی بنیاد پر مستقبل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ لوگوں کو قائل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک غلط اور ایک صحیح۔ اردو مر رہی ہے، اسے بچاؤ جیسی باتیں احساس جرم تو پیدا کر سکتی ہیں لیکن قائل نہیں کرتی۔ اس کے بجائے یہ کہنا کہیں زیادہ مؤثر ہے کہ آپ کا بچہ اپنی زبان میں بہترین تعلیم حاصل کرے گا اور ساتھ ہی مستقبل کے لیے انگریزی بھی سیکھے گا۔ یہ ایک مثبت اور عملی پیغام ہے جو والدین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب اسکول اندر سے مضبوط ہو جائے
تو وقت آتا ہے کہ اس کی اچھائی باہر بھی نظر آئے۔ اب اگلا مرحلہ اس نئی طاقت کو دنیا کو دکھانا اور نئے طلبہ کو اسکول کی طرف راغب کرنا ہے۔ پہلا تاثر بنانے کے لیے لاکھوں روپے نہیں چاہیے، ایک صاف ستھرا گیٹ، دیوار پر چلتی ہوئی گھڑی اور چند گملے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بڑی کہانی سناتی ہیں۔ یہ ایک ایسا اسکول ہے جہاں چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں ایک نظام ہے۔ تو داخلے بڑھانے کے لیے ایک پورا ٹول کٹ ہے۔ اس میں گھر گھر جا کر رابطہ کرنا، مقامی مدارس اور مسجد کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا، اور خاص طور پر ان والدین کی کاؤنسلنگ کرنا شامل ہے جن کے بچے انگلش میڈیم میں مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ ایک مکمل زمینی حکمت عملی ہے۔ ایک دم سے 100% داخلے بڑھانے کا سوچنا عقل مندی نہیں ہے۔ اس کے بجائے چھوٹے اور مستحکم قدم اٹھانا زیادہ بہتر ہے۔ پہلے سال میں 10 سے 20% کا اضافہ ایک حقیقت پسندانہ ہدف ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ترقی پائیدار ہو اور اسکول کا معیار برقرار رہے۔ اتنا سارا کام دیکھ کر شاید لگے کہ یہ ہوگا کیسے، تو اس کو 3 آسان مرحلوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلے 2 مہینوں میں فوری اور نظر آنے والی تبدیلیاں، اگلے 3 سے 6 مہینوں میں رفتار بنانا جیسے اساتذہ کی تربیت اور داخلہ مہم شروع کرنا، اور آخر میں اس ترقی کو ایک مستقل نظام کا حصہ بنا دینا۔ اور اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر۔ تبدیلی لانا ایک بات ہے، اسے قائم رکھنا دوسری بات۔ یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اس حصے میں ان نظاموں پر بات کی گئی ہے جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بہتری کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے۔ ایک استاد کی کارکردگی کو صرف نتائج سے ناپنا ٹھیک نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس لیے کارکردگی کا جائزہ بھی جامع ہونا چاہیے۔ طلباء کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ کلاس میں نظم و ضبط، والدین کی رائے اور اسکول کی سرگرمیوں میں شرکت، یہ سب مل کر ایک استاد کی مکمل اور منصفانہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو اس پوری بحث کا، اس پورے روڈ میپ کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر 5 سب سے اہم باتیں نکالنی ہوں تو وہ یہ ہیں۔ صفائی اور نظم و ضبط پہلا تاثر ہے۔ استاد کا رویہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اردو پر فخر اور انگریزی کی ضرورت کا متوازن پیغام۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بہت اہم ہیں، اور یہ کہ مستقل مزاجی بڑے بڑے اعلانات سے زیادہ طاقتور ہے۔ آخر میں بس ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہو اگر ہمارے اسکولوں کی تعلیم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پیسہ نہیں بلکہ صحیح سمت میں توجہ کی کمی ہو؟ یہ روڈ میپ ثابت کرتا ہے کہ صحیح سمت میں اٹھایا گیا ایک چھوٹا قدم بھی بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔